कुरान का 415 सबक लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसरन तशरीह के साथ जारी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबक का आगाज़ करने से पहले छोटा सा दर्स समाअत फरमाइए। सूरह फजर आयत नंबर 15 में फरमाया फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु फ़नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। बस लेकिन जो इंसान जिस वक्त के आजमाता है उसको रब उसका पास इज्जत दे देता है उसको और नेमत देता है उसको, बस कहता है रब मेरे ने इस तो इकराम किया मुझ पर। व अम्मा इस मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, और लेकिन जब जो शख्स के आजमाता है उसको अल्लाह बस अंदाज़ा कर देता है, तंग कर देता है ऊपर उसके रिज़्क़ उसका। फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, बस कहता है रब मेरे ने जलील कर दिया मुझको। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीमा, हरगिज़ नहीं यूँ बल्कि तुम जो है हुर्मत नहीं करते यतीम की। अल्लाह ताला ने फरमा दिया मैंने तुम्हें जो रिज़्क़ तंग किया है तुम्हारे अमालों की सबब ही किया है, नेमतें दी थी तुम्हें, इस तो इकराम से नवाजा था, नेमतें देकर दौलत देकर इज़्ज़त दी तुम्हें, तो तुमने जो है यतीमों का ख्याल ना किया, उनका माल खाया, उनका माल हड़प किया, उनका ख्याल ना किया, अपने माल में से उन्हें अनायत ना किया, उनका वजीफ़ा मुकर्रर ना किया, उनका महीना मुकर्रर ना किया। वला तहाज़ूना अलल तामिल मिस्कीन, और नहीं रग़बत दिलाते तुम ऊपर खाने फ़कीर के, और ना ही तुमने जो है ख़ुद किसी यतीम फ़कीर को मस्कीर को खाना खिलाया कोई महल्ले में दाएँ बाएँ, यहाँ जो है वैसे ही तुमने ख़ुद भी जो है किसी को रग़बत ना दिलाई इस तरफ महताज को खाना खिलाने के, जो है दूसरों को भी रग़बत ना दिलाई, नसीहत ना की। वताकुलून तोरास अक्ल लम्मा, और खाते हो तुम मिरास को खाना पै दर पै, और मिरास भी तुम जो है खा जाते हो पै दर पै, जो है सारा माल जो है हड़प करने की कर जाते हो, मिरास का भी मुर्दे का भी। व तुहिब्बूनल माला हुब्बल जम्मा, और दोस्त बन रखते हो तुम माल को, दोस्त रखना बहुत, और तुम तो दोस्त से इतना रखते हो माल को कि तुम्हें इस के आगे कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आती, कोई हकूकुल आबाद नभाना, कोई हकूकुल्ला नभाना, तो तुम जो है सिर्फ़ माल जो है मालो दौलत है, सिर्फ माल की हिर्स जो है रुपये की दौलत की हिर्स जो है वो ही तुम्हारी ज़िंदगी का मिशन होता है, मकसद होता है, उसे ही तुम अजीज़ रखते हो, माल को ही से ही मोहब्बत करते हो। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, हरगिज़ नहीं जब के ज़मीन तोड़ी जाएगी और रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। व जा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, और आवेगा परवरदिगार तेरा और फरिश्ते सब बांध कर उसके साथ। ये अल्लाह ने क़यामत का नक्शा खींचा है जो उस शख्स के लिए कि जो हुकूकुल आबाद नहीं नभाता, अल्लाह ने दौलत दी है, इनाम व कराम दिया है, तो उसमें से जो यही समझता है कि ये मेरा ही माल है, मैंने ही इस अकेले को खाना है, बल्कि अल्लाह आजमाता है उसे माल देकर कि क्या ये जो है मालो दौलत, वो पीछे भी हम पढ़ आए हैं ऐसा ही दर्स के एक
شخص جو ہے مر گیا، چھوڑ گیا باغات، تو بیٹے کہنے لگے، تو باپ تو بیوقوف تھا، پاگل تھا، جو کہ وہ اس کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ فصل کاٹنے لگتا، پھل کا اتارنے لگتا، تو وہ جو تھا اسی وقت ٹائموں ٹائم اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کا اللہ کے احکام کے مطابق جو ہے حق ادا کر دیتا تھا۔ بیٹوں نے کہا باپ تو پاگل تھا، وہ راتوں رات ہم باغ میں جائیں گے جس وقت کوئی دیکھے گا نہیں، کوئی رشتہ دار، کوئی یتیم، کوئی فقیر جو اکٹھے ہو جاتے تھے باپ کے دور میں، تو ہم جو ہے جا کے جو ہے اندھیرے سویرے ہی باغ کاٹ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ادھر جو ہے ٹنڈ منڈ کر دیا، تباہ و بربادی اس باغ میں پھیر دی۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جو اسی کا یہ اللہ نے دوبارہ اپنے بندوں کو نئے انداز میں جو ہے اس طرف جو ہے تعلیم فرمائی ہے کہ جو ہے میں نے مال دیا ہے تو وہ اکیلے ہی نہ ہڑپ اسے کر جاؤ، بلکہ اپنے رشتہ دار جو مستحق ہیں انہیں دو۔ سب سے پہلے جو ہے رشتہ دار جو ہے مستحق ہوتا ہے، وہ دوہری جو ہے ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ جب ایک رشتہ دار پر ہاتھ رکھا جائے، اس جو ہے مال میں سے اسے جو ہے دیا جائے، تو پہلے رشتہ داروں کو اگر دیکھا جائے، قریبی جو قرابت والے ہیں، قرآن میں بھی حکم ہے تو ان کو دینا جو ہے ڈبل دوسرے جو ہے عام یتیم فقیر کو دینے کے برابر جو ہے ڈبل درجات ہیں اس کے، جو اپنے رشتہ دار یتیم ہو یا رشتہ دار مسکین ہو یا رشتہ دار مستحق ہو، تو اسے جو ہے دینا جو ہے دوہرے ثواب کا مستحق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ پہلے قرابت والوں کو دیکھو، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے جو ہے دیکھو یتیم یا مسکین۔ ادھر ہی مثال یاد آ گئی کہ یتیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ نبی پاک سنت ہم ان کی بنائیں کہ انہوں نے عید کے روز ایک بچے کو روتے دیکھا، پوچھا رونے کا سبب، تو کہا کہ میرے ماں باپ نہیں میرے پاس جو ہے، تو اس لیے میں جو ہے رو رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھر لے گئے اور کہا کہ عائشہ تیری ماں ہے، تو اسے کپڑے پہنائے اور اچھا اسے کھانا کھلایا۔ تو یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکام کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کر کے دکھایا، سنت ہمیں ملتی ہے، سنت سے ہمیں تعلیم ملتی ہے، ہم سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یتیموں پر ہاتھ رکھنے کی، مسکینوں پر ہاتھ رکھنے کی، کھانا کھلانے کی افضل ترین یہ جو ہے عمل ہے، یتیم مسکین کو کھانا کھلانا افضل عمل ہے۔ تو ہم یہ جو ہے عمل سنت کو بھی، اللہ تعالیٰ کے احکام بھی جو اللہ نے تعلیم فرمائے ہیں ادھر، وہ ہم اپنائیں تو ہماری زندگی جو ہے آسان ہو جائے، ہم سارا جو زندگی ہی ہوشیار رہیں، ہم سے اللہ جو ہے خوشحالیاں نہ چھینے۔ یہ ہمیں اللہ سزا دیتا ہے تنگ رزق کرنے کی، کہ ہم جو ہے خود ہی مگن ہوتے ہیں اس کو کھانے میں، اور کسی کو جو ہے اس میں سے یتیم کو اور مسکین کو اس میں سے کھانا نہیں کھلاتے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ پھر غصہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو پھر اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، جیسا کہ باغ والوں کے ساتھ بھی کیا۔ تو فرشتے اس دن سب باندھ کر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی وجیہ جو مائزن جہنم، اور لاوی جاوے گی اس دن دوزخ، جو مائزن یتذکر الانسان وانى لہ الذکر، اس دن نصیحت پکڑے گا آدمی کہ کہاں ہے اس کو نصیحت پکڑنا۔ اس دن آدمی سمجھے گا کہ میرے مال پر شرمندہ ہوگا کہ میں نے کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں جو قرآن پاک تعلیمات ہیں اس پر میں نے عمل نہ کیا۔ یقول یا لیتنی، میں اپنی
زندگانی دنیا کی عیش و آرام میں مست رہا، مگن رہا، میں نے جو ہے نیک اعمال آگے بھیجنے کے لیے نہ کمائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد نہ اپنائے۔ یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش کہ میں پہلے بھیج لیتا واسطے زندگانی اپنی، کہ میں اپنی جو ہے آخرت کی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ نیک اعمال جو ہے بھیج دیتا، چاہے حقوق اللہ ہوں چاہے حقوق العباد، تو یہ میں جو ہے کر کے جو ہے آگے بھیجتا۔ فَجُمْ مَعِذِ اللَّهُ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ احد، پس اس دن نہ عذاب کرے گا اس کا سا کوئی اللہ تعالیٰ اس دن اس پر ایسا عذاب کریں گے جو کہ کسی کو نہ کیا ہوگا۔ وَيُؤْسِكُ وَثَاقَهُ احد، اور نہ قید کرے گا قید کرنا اس کا سا، اور اسے ایسا جھگڑے گا کہ ایسا کسی کو نہ جھگڑا ہوگا۔ یا ایتھا استغفر اللہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے جان آرام پکڑنے والی پھر جا طرف پروردگار اپنے کی کہ خوش ہے تو پسند کی گئی ہے۔ یہ جنہوں نے اپنے اعمال نامے اچھے آگے بھیجے ہوں گے وہ جان اس دن آرام پکڑنے والی ہوگی، اطمینان سکون راحت پکڑنے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، میں اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے پھر جا ترا رب اپنے کی، وہ راضی ہے تجھ سے اور تو پسند کیا گیا ہے۔ فَادْخُلِي فِی عِبَادِی، پس داخل ہو جا بیچ بندوں میرے نیک کے صالحین کے، وَادْخُلِی جنتی، اور داخل ہو جا بیچ جنت میری کے۔ جس نے اپنے اعمال نامے اچھے جو ہے یتیموں پر ہاتھ رکھا ہوگا انہیں بھی جو اللہ نے اس تو کرام نام و کرام سے نوازا ہوگا، دولت سے نوازا ہوگا، یتیموں کو کھلایا ہوگا اور کھانا جو ہے کھلایا ہوگا، یتیم مسکین کو تو قرابت والوں کا بھی خیال رکھا ہوگا صف اول میں، تو ایسے لوگ جو ہے اعمال نامے بھیجے ہوں گے اچھے، حقوق اللہ بھی پورے کر کے گئے ہوں گے، نماز روزہ زکوٰۃ، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جان جو ایسی جان ہے جس نے آگے ایسے عمل نیک بھیجے ہوں گے وہ آرام اور اطمینان رخت پکڑنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ پھر جا میں تجھ سے راضی ہوں، تو پسند کی گئی ہے، اور پس داخل ہو جا میرے بندوں نیک صالحین میں، اور داخل ہو جا میری جنت بہشت میں جو میں نے تیرے لیے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی جو ہے اطمینان آرام راحت پکڑنے والے لوگوں میں شامل ہو کرے، جس سے اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہو خوش ہو، ہمیں بھی ایسی ہی صف اول کے لوگوں میں شامل کریں۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ 17واں سپارے کا پورا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ سبحان اللہ تعالی جزاک اللہ خیر۔ تو یہ جو ہے آگے اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ دے دیں تو پھر آگے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ الحمدللہ 17 پارہ جو ہے پورا ہوا، چھوٹا سا ٹیسٹ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ سورہ حج یہ 2 صورتیں ہیں، آیات ہیں جو تلاوت کی گئی ہیں۔ اس میں
किस मोजज़ा और रोशनी का ज़िक्र अज़कार है, और दूसरी में कौन सा बरकत वाला ज़िक्र जो है अल्लाह ने, किस बरकत वाले ज़िक्र जो है अल्लाह ने उतारा, उसका अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। तो इन दोनों आयत को जो है पढ़ कर बताइए कि कौन सा मोजज़ा और कौन सा बरकत वाला ज़िक्र अल्लाह ने उतारा। आगे है कि सवाल नंबर 2, अन्नी मसानी ज़ुरु अंता रहम रहीमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन। किन नबियों ने ये दुआएं मांगी, उनके नाम बताइए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, किस पैगंबर आज़म का लक़ब है ये जो कुरान हमने 17वां सुपारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया है। तो इसमें जो है आगाज़ भी सूरत एक सूरत अंबिया है, उससे आगाज़ है, और अहतमाम भी अहम रुकन जो इमारत जिस पे खड़ी है हमारी इस्लाम की, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, और उस अहम रुकन जो है जिस पे इमारत खड़ी है हमारी इस्लाम की, उसका 5वां रुकन हज है, उस पे अहतमाम है। इस सपारे का आगाज़ भी सूरत अंबिया से किया गया है, जिसमें आए तो पैगंबर 1,24,000 थे लगभग, और तो लेकिन ख़ास पैगंबरों का अंबिया का ज़िक्र है, उनकी दुआओं का ज़िक्र है कि देखें हमें सुन्नत अल्लाह ही की अपनानी है, जो कि अल्लाह जो हमारे अंबिया गुज़रे हैं उन्होंने किससे दुआएं मांगी और किधर मांगी, मस्जिदों में बैठकर मांगी, अल्लाह से घर में बैठकर मांगी, तो मसल्ले पे बैठ के मांगी, तो अल्लाह ताला ही से मांगा हर वक्त। और हमें इस अंबिया से की सूरत से इस बात का दर्स मिलता है कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े और रहमत जो अल्लाह ने तौरात उन पर उतारी, उस रहमत का ज़िक्र है मुबारक किताब का जो उतारी। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया बुतों को, तो जो है कल्हाड़ा उस पर रख दिया एक बड़े बुत पे उनके दर्स देने के लिए, लेकिन वो ना उन्होंने दर्स ना उसकी कौम ने लिया, अलाव तैयार किया। तो अल्लाह ताला ने कहा या नारू कूनी बर्दन व सलाम अला इब्राहिम, क्या ठंडी हो जा सलामती वाली ऊपर इब्राहिम सलाम के। फिर आगे अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, फिर नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि उन्होंने भी जो है अपने रब से जो है मदद मांगी, नाफरमानी से 950 साल जो है तबलीग करते रहे, लेकिन कौम ना मानी। फिर वो भी कश्ती में बनाई गई, अल्लाह के हुक्म से उस पर सवार हुए और उनकी नाफरमान कौम गरक कर दी गई, जिसमें उनका नाफरमान बच्चा भी शामिल था। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो जो है उन्होंने जो है अच्छी तलीमात जो है अल्लाह के हुक्म से जो है लोगों में जारी की। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उन्होंने जो है दुआ मांगी बीमारी की हालत में, रब्बी अन्नी मसानी ज़ुरु व अंता रहमर राहिमीन। तो ये हमें ये जो है नबियों से मिलती है कि किस से मांगना है, सेहत में भी, और किस से जो है औलाद मांगनी है, किस से मांगनी है, मुसीबत से नजात लेनी है तो किसको मकाम मानना है। इसमें अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इदरीस अलैहिस्सलाम का है, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का है कि मुसीबत के वक्त किसको पुकारना है, अल्लाह ने नजात दी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मछली के पेट के अंधेरों से। फिर जो है ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या है कि रब्बी अन्नी पुकारा उन्होंने, रब्बी ला तज़र
निफरदन वंतहर वारसीन बे औलाद थे। तो बुढ़ापे में अल्लाह ने यहया अलैहिस्सलाम अता की, ये नाम भी रखा। तो फिर जो है इन अम्बिया का खास जो है उनका ज़िक्र करके फिर जो है जो ख़ास सारे अमामुल अम्बिया रहमतल लिल आलमीन बना कर भेजे गए। फिर उन का तज़किरा है तो उसके अम्बिया का इख्तिताम होता है। तो फिर आगे जो है हज की सूरत 2 सूरतों पर ये मुश्तमिल, ये जो पारा हमने पढ़ा है 17वां, इन 2 अहम जो है सूरह पर मुश्तमिल है। तो आइए अब आगे चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हसीरत दुनिया वल आखिरती ज़ालिका हुवल हुस्रानुल मुबीन यादू मिन दूनिल्लाहि मा ला युज़ुरुहु व मा ला यनफ़अहु ज़ालिका हुवल ज़लालुल बईद। यादू लमन ज़र्राहु मिन नफ़इही लबीसल मौला लबीसल अशीर। इन आयात में शिरक के कितने नुकसान गनवाए, वजाहत कीजिए। ये सूरत हज है, 11, 12, 13 आयात पर मुश्तमिल ये सवाल किया गया है। तो आगे 5वां सवाल है, वैज़ बव्वना ला इब्राहीमा मकान अल बैती अल्ला तुशरिक बी शैयन व तखिर बैतिया लित्ताइफीन वल काइमीन व रुक्का सुजूद वाजिन फिन नासी बिल हज यातू का रजालन जो है अला कुल्ली जामिरिन यातीना मिन कुल्ली फजिन अमीक। इन आयात का तर्जमा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18वें पारे जो है हम का आगाज़ कर रहे हैं। इसका अल-मुमिनून सूरत से जो है आगाज़ है। ये भी अम्बिया सूरत 17वां पारा और सूरह हज 17 पारे में, उनमें भी 2 अहम सूरह का ज़िक्र था। और अब ये मोमिनीन सूरत जो इसका पर भी अहमियत की हामिल है। इसकी 11 आयात फरमाया, कद अफलाहल मुमिनून, तहकीक फलाह पाई ईमान वालों ने, ईमान वाले मुसलमानों ने फलाह पाई, कामयाबियाँ पाई, कामयाबियों के जीनों पर चढ़ा कि कौन से अमाल करके अल्लाह जीना हम फ़ी सलातिहिम हाशिऊन, वो जो के बीच नमाज अपनी के जारी करने वाले हैं, हजू वशू दिल लगाते हैं, अपनी नमाजों में अदा करते हैं अपनी नमाजें पूरी। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, और वो लोग के बेफ़ायदा लग़्व बातों से मुंह मोड़ने वाले हैं, मुंह फेरने वाले हैं। ये आपसे बार बार मैंने ये तालीमात अल्लाह ताला की आप तक पहुंचाई हैं कि आप किसी महफ़िल में बैठें, 2 औरतें या 4 औरतें या मर्द, ये महफ़िल सजी हो तो उसमें जो है लग़्व बेफ़ायदा चुगली बहीली खसद की बातें, किसी के हला बुराई कीना बुग़्ज़ अपने दिलों के ना उंडेलें, बल्कि जो है अच्छी बातें करें, दीन की बातें करें, कोई हदीस सुनाए, कोई आयत सुना के अपने खुशबू अच्छी उधर छोड़ के जाएं, और अपने बच्चों की जो है बेहतरी भलाई की अच्छी तरबियत की बातें आपस में डिस्कस औरतें करें, मर्द करें। तो देखें इधर मुझे वो वाक़या याद आ गया कि हज़रत जो है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे जो है अब्दुल्ला बिन उमर जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया तो बच्चा जो है अच्छी सोबत में था, अच्छी बाप जो है दर्स पे लेकर जाता था जुम्मे में,
مسجدوں میں لے کر جاتے تھے تو وہ بچے کو باپ سے زیادہ علم حاصل ہو گیا دین کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پوچھا سارا سال جو دیتا ہے اپنا پھل، تو کسی کو بھی جو ہے اس سوال کا جواب نہ آیا، حالانکہ بڑے بڑے صحابہ تھے۔ تو وہ بچے نے راستے میں اپنے والوں کو بتایا، میں جانتا تھا، کہا کہ بتا دیتا، سر فخر سے بلند ہو جاتا، کہا کہ میں آپ سب کے بڑوں کی عزت کی وجہ سے خاموش رہا۔ تو دیکھیں یہ ایسے جو ہے لغو باتوں سے منہ موڑیے اور جو اچھی باتیں ہیں وہ اپنائیے، تاکہ جو ہمارا ہم فلاح و کامیابی کے زینے پر چڑھے، جو اللہ نے ذکر کیا، قد افلح المؤمنون، فلاح پائی، کامیابی پائی ایمان والوں مسلمانوں نے کون سے عمل اپنا کر۔ پہلے نماز کا ہے کہ دل لگاتے ہیں، پھر دوسرا جو ہے لغو باتیں جو ہے فضول باتیں اسے موڑتے ہیں، اس کی وضاحت کی گئی ہے، وہ اپنائیے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں۔ پھر آگے نماز کے بعد زکوٰۃ کا آ گیا کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنا مال پاک کرتے ہیں۔ والذین، غریبوں کو دے کر، یتیموں کو، بیواؤں کو، اور جو بھی مستحق ہیں قرابت والے سب کو جو ہے دینے والے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے اللہ کی راہ میں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو لوگ کے واسطے شرم گاہوں اپنی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومون، اور جو لوگ کے وہ واسطے شرم گاہ اپنی کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اوپر بیویوں اپنی کے جہاں جو مالک ہوئے داہنے ہاتھ ان کے۔ یہ عرب میں جو رواج تھے پہلے لونڈیوں کے آتی تھی بکنے کے لیے، تو وہ بھی جو ہے لونڈیاں جو ہے رکھنا یہ بھی جائز ہے اس وقت عرب کے لوگوں میں۔ فَإِنَّهُمْ غیر ملومین، اور البتہ وہ جو ہے ملامت نہیں کیے گئے جو اپنی بیویوں اور لونڈیوں تک اپنی زندگیوں کو محدود رکھتے ہیں، تو وہ ان پر کوئی الزام نہیں ہے، ان پر ملامت نہیں کی گئی، ان کا کوئی جرم نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس جو کوئی چاہے سوائے اس کے، پس یہ لوگ وہی ہیں حد سے گزر جانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اپنی بیویوں کے علاوہ، لونڈیوں کے علاوہ جو ہے بدکاری کریں گے تو وہ جو ہے کریں گے برے کام، زناکاری کریں گے تو وہ جو ہے حد سے نکل جانے والے ہیں۔ والذین هم لِأَمَانَاتِهِمْ، اور وہ جو امانتوں اپنیوں کی، وعہدہم راعون، عہد اپنے کو رعایت کرنے والے ہیں۔ پھر امانتوں میں خیانت نہ کرنا، پھر جو وعدہ کیا جائے اس کو پورا کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے بھی کامیابیاں، کامرانیاں پائیاں۔ یہ ساری جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمان ایسے جو ہے مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ فلاح و کامیابی کے زینوں پر چڑھ گئے، یہ جو ہے خوبیاں اپنا کر۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ جو اوپر نمازوں اپنی کے محافظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں پوری 5 جو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ نمازوں کا ذکر کیا ہے کہ جو کو شوق سے دل لگاتے ہیں اپنی نمازوں میں اور خشوع وضو سے، اور جو حفاظت کرنے والے ہیں، پابندی کرتے ہیں اپنے نمازوں 5 کی، اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وہی ہیں وارث، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو یہی لوگ ہیں جو ورثہ لیں گے بہشت کا، جو ہے وارث ہوں گے بہشت کے، ہم فیہا خالدون، کو وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی جو ہے مانگو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ یہ کے نیچے سے جو ہے اس کی نہریں بہہ کر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فلاح و کامیابیوں پر زینے پر نماز، زکوٰۃ اور جو ہے اپنے بیویوں تک محدود رہنے، بدکاری، زناکاری سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ جو ہے ادھر واقعہ یاد آیا کہ
قیامت والے دن جو ہے 7 لوگ کوئی سایہ نہ ہوگا، صفا نیزے پہ سورج ہوگا، ہر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، تو عرش کے سائے کے نیچے جنہیں جگہ ملے گی 7 لوگ ہوں گے، ان 7 لوگوں میں سے ایک یہ بھی ہوگا جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہوگی، زنا کی طرف قدم نہ بڑھایا ہوگا، تو وہ عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ خوبصورت ایسے مرد اور ایسی خوبصورت عورتوں کو جنہوں نے زنا کاری سے مواقع بھی میسر آئے لیکن اپنے آپ کو بچائے رکھا، تو عرش کے سائے تلے ان کی اللہ تعالیٰ اس دن انہیں جگہ دیں گے۔ پھر امانتوں کی حفاظت کرنے والے، وعدے کی کریں تو اسے پورا کرنے والے، پھر نماز کی اللہ تعالیٰ نے پھر تقید کی پابندی کی، پھر جو کہا کہ یہی وارث ہوں گے جنت کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہترین بنا دے، اللہ حسنہ بنا دے، اللہ دعا بنا دے، آپ سوا دے، اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت اللہ بنا دے ہمارے معمولات زندگی، اللہ اپنی قرآن کی تعلیمات پہ ڈھال دے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا حی و یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی و یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی و یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے زمین و آسمان کے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے پہاڑوں کے مالک، اے جو ہے سمندروں کے مالک، انسانوں جنوں کے معبود، فرشتوں کے معبود، اے اللہ تو رحمت اور کرم کے مالک ہے، اللہ تو رحم اور کرم کا مالک ہے، اے اللہ تو رحمتوں کا اور جو ہے فضل کا مالک ہے، اللہ یا ہم پر اپنے خاص رحمت کے سایہ میں رکھ کر لے، اللہ ہمیں خاص اپنی رحمت کے سائے میں رکھ کر، اللہ ہمیں اپنے رحم سے نواز، اپنے کرم سے نواز، اللہ ہمیں اخلاص والے بندوں میں شامل فرما۔ اما اللہ جی ہمارے دلوں میں اخلاص بہترین اور اہم چیز جو ہے ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کر دے، اللہ ہم جس سے بھی ملے، اللہ یہاں جس سے بھی اللہ ہو ہمارا لین دین، اللہ ان کے لیے ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کر دے اور ہمیں مخلص بندوں کے سائے میں رکھنا، اللہ ہمیں مخلص بندوں کے سائے سے محروم نہ کرنا، اللہ مخلص بندوں کے سائے میں رکھنا، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ ہماری جوڑیاں رحمتوں سے بھر دے، اللہ ہمیں اپنے خاص کرم سے نواز، اللہ مشکلیں ٹالنے والے، حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم تو ہماری جو ہے فریادیں سن لے، اللہ تو ہماری فریاد رسیاں کر لے، اللہ تو ہمیں آسانیاں مشکلات حل کر دے اور جو ہے آسانیاں کر دے زندگیوں میں، اللہ آسانیاں بانٹنے والا بنا، اللہ کسی کا متاع نہ کرنا، اپنا متاع رکھنا، اللہ اپنا متاع میں رکھنا، اللہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر بيدک الخیر بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔
واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ اللہ اچھے اچھے کھانوں سے جوڑیاں بھر دے، اچھے اچھے پناہوں سے دامن بھر دے، اللہ کثرت سے پھلوں سے رزق سے اللہ جوڑیاں بھر دے، اللہ کسی چیز کی کمی نہ آئے، خوشحالیاں دے دے، تنگ دستیاں دور کر دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے۔ اللہ تو زمینوں، اللہ تیری جو ہے بڑی ہی قدرت کا تو مالک ہے، قدرتوں کا، اور تیرے رحمت کے خزانے لامحدود ہیں، تیرا کرم اور تیری جو عطا ہے وہ تو اس کا شمار ہی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تو بہترین عطا فرما، اللہ بہترین سازگار عطا فرما، اللہ رحم فرما دے، اللہ ہمیں اور ہمارے اہل و جال کو صحت و سلامتیاں دے، اللہ صحت و سلامتیاں دے، امن سلامتیاں دے، رزق میں وسعت دے، اللہ رزق میں خیر و برکت والی رزق دے، اور خیر و برکت والی زندگیوں کے ساتھ ذہنی قلبی سکون عطا فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ انما اشکو بسوا حزنی اللہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء العظیم، رب السماء والارض السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء العظیم، رب السماء والارض السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء العظیم، لا فی السماء والارض السمیع العلیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، لا مدن فمدین میں ظفر دارج پر مچا مالک پر مچا برکت ڈال، اللہ پل پل پہ ہمارا جو ہے اس کام میں آسانیاں کر دے، اور پل پل کا ولی نصیب بن جائے، پل پل کا ولی نصیب بن جائے، اللہ تو کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، ناس و پیسے سے بچا، بری نظر سے بچا، اللہ اپنی نظر کرم، اپنی نظر رحمت میں رکھ، اللہ تو ہماری زندگیوں کا مالک بن جا، اللہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ مریضوں کو صحت و تندرستیاں دے دے، اللہ ہمارے مریضوں کو صحت و تندرستیوں سے نواز، اللہ انہیں جو ہے کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، امن سلامتیاں دے دے، ہر برکت والی زندگیاں دے، اللہ صحت و سلامتیاں دے دے، اللہ اپنی رحمت میں سائے میں رکھ، اپنے رحمت کے سائے میں رکھ، بڑے فضل سے نواز، اللہ پردیسیوں کو اپنے بڑے فضل سے نواز، اللہ کامیابیاں کامرانیاں دینا، اللہ سمیت کامیابیاں کامرانیاں دینا، پاکستان کی تو حفاظت فرما، اس کے آرمی کے جوانوں کی تو حفاظت فرما، خوشحالیاں اور فتح دے انہیں نصیب فرما، اللہ بچیوں کو نیک سبب گھر لے، اللہ بچیاں دیے انہیں نیک بنانا اور ان کے نیک نصیبیں کرنا، اللہ بے اولادوں کو تو نسل اولاد سے نوازے، اللہ نسل اولاد سے نوازے، اللہ رحم فرما دے، ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ بچے جو تعلیمی اداروں میں ہیں انہیں کامیابیوں کامرانیوں سے نواز، اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، دین کا عالم بنا، انہیں دین کی محبت پیدا کر دے، اللہ پیپر جنہوں نے امتحان دیے ہیں انہیں کامیابیاں کامرانیاں دے، کامیابیاں کامرانیاں دے، اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔